14 اگست منانے والے جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ شاید 14 اگست آزادی وہ اس چیز کو سمجھتی ہے کہ موٹر سائیکلیں لے کر گاڑیاں لے کر وہ سڑکوں کے اوپر گھوما جائے یا پاکستان کے بارڈروں کا رخ کیا جائے، وہاں پر ایک عجیب و غریب قسم کا شور و غل شور شرابہ مچایا جائے۔ شاید اسی کا نام ہی آزادی ہے۔ باجے بجا کر، میوزک چلا کر، گانے چلا کر، اور اس کی آواز بھی اس قدر انسانی برداشت سے باہر کر کے کہ اپنی زندگی تو برباد کرنی ہے، ساتھ میں دوسرے 10 بندوں کا سر ضرور لے کے جانا ہے۔ وہ شاید ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ آزادی کا مطلب یہ سمجھ چکی ہے کہ ہم نے جو 14 اگست آنی ہے اس کو آزادی کے طور پر منانا ہے، وہ اس طرح منانا ہے۔ جبکہ پاکستان کو بنانے میں جو قربانیاں پیش کی گئیں اور جتنی قربانیاں دی گئیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو بناتے وقت، پاکستان تو 1947 میں بنا ہے، یہ فسادات جو شروع ہوئے مسلمانوں کے قتل و غارت کے، یہ بالکل کھلے عام جو شروع ہو گئے تھے، یہ 1946 میں شروع ہو گئے تھے، جس کا اعتراف مورخین نے کیا ہے، بلکہ انگریزوں کے مورخین نے بھی کیا ہے کہ جب وہ بر صغیر پاک و ہند میں 1946 کے اندر آئے تو انہوں نے اس وقت اپنی نگاہوں کے سامنے جو مسلمانوں کے قتل عام کا منظر مشاہدہ کیا، اس کا اعتراف انہوں نے کیا ہے اور اس کی پوری منظر کشی کی ہے کہ کس طرح کھلے عام مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ میرے خیال میں اگر کوئی بھی ذمہ دار شخص یا کوئی بھی ایسا شخص جو آزادی اس چیز کو سمجھتا ہے کہ سڑکوں کے اوپر موٹر سائیکلیں چلانی ہیں، جو آزادی اس چیز کو سمجھتا ہے کہ اس کے سلنسر نکال کر پورے مسلمانوں کا جو ہے ان کو ذہنی طور پر ڈسٹرب کرنا ہے، اگر وہ شخص، ایسا شخص جس نے اس طرح کرنا ہے، وہ اگر پاکستان کی تاریخ کو پڑھ لے، اور پاکستان کی تاریخ وہ نہیں جو اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے، وہ تو ایک منظم طریقے کے ساتھ ذہن سازی کرتے ہوئے ایک منظم نصاب کے ساتھ اس کو پڑھا کر مسلمانوں کے دلوں سے جہاد کی روح کو نکالا جا رہا ہے، جو اسکولوں اور کالجوں یونیورسٹیوں میں نصاب پڑھایا جا رہا ہے۔ پاکستان کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے یا اگر بر صغیر کو ویسے دیکھا جائے، نسائی شریف میں غزوہ ہند کے بارے میں روایت موجود ہے، کئی کتابوں میں روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں وہ وقت پاؤں تو میں سب کچھ قربان کر کے، مفہوم ہے اس جنگ میں، اس لشکر میں ضرور شرکت کروں گا جو لشکر غزوہ ہند کرے گا، ہندوستان پر حملہ کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے دور سے لے کر، یعنی سب سے پہلا حملہ تابعین نے غزوہ ہند پر کیا، اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا، محمد بن قاسم نے حملے کیے تو وہ سندھ تک جو ہے وہ اسلام کا پرچم لہرا گیا، صلاح الدین ایوبی نے بھی جو ہے وہ ہند کے کچھ علاقے فتح کیے تھے۔ جو ایک عظیم مسلمان مورخ البیرونی ہے، سائنسدان ہے، اس نے جب اس خطہ کا، بر صغیر کا سروے کیا، غزنی سے آیا تھا تو ادھر آیا ہند میں، اس وقت تو سارا ہی ہندوستان تھا، اس نے یہاں پر کچھ چیزوں کی نشاندہی کی ہے کہ مسلمان اور ہندو قوم یہ دونوں ایک ساتھ کیوں نہیں رہ سکتے۔ آج ہم آزادی کی خوشیاں مناتے ہیں، ہم آزادی کی تاریخ کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ آزادی کس وجہ سے اور کن مقاصد کو جو ہے وہ سامنے رکھ کر حاصل کی گئی تھی۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جی جو مسلمان بوڑھے ہوتے تھے ان کے وہ کپڑے صاف ستھرے ہوتے تھے تو ہندو لوگ جو ہوتے تھے وہ ان کے کپڑوں پر کوئی کیچڑ ڈال دیتے تھے تو ان کو صاف ستھرا رہنے کا موقع نہیں ملتا تھا، یا مسلمان جو ہے وہ کوئی چیز بیچ نہیں سکتے تھے تو راتوں رات ان کو خواب آ گیا جو کہ ایک نیا ملک حاصل کرنا چاہیے، ایک نئی سلطنت حاصل کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ رات کو تو ٹھیک ٹھاک سوئے تھے، سارے معاملات درست تھے، رات کو کسی بندے کو خواب آیا کہ نہیں ہمارا ملک علیحدہ ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔
یہ بڑی سختیاں برداشت کی ہیں مسلمانوں نے، پہلی جنگ عظیم میں بھی، دوسری جنگ عظیم میں بھی۔ 1922 کے اندر سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو گئی تھی۔ 1923 کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ اس کا اعلان کر دیا گیا کہ خلافت کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، اور سیاست اور دین دونوں چیزوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا گیا۔ برطانیہ کی حکومت آ گئی، اس کے بعد جو ہے پہلے اس پہ انگریز مسلط ہوا، اس طرح خلافت کو ختم کر کے 200 سال لگے انگریز کو بر صغیر پاک و ہند سے۔ ویسے تو سلطنت عثمانیہ بہت پھیلی ہوئی تھی، سلطنت عثمانیہ کو توڑنے میں انگریزوں کو 200 سال لگے۔ پہلے وہ ہجرت تجارت تاجروں کے طور پر بر صغیر میں آئے، 200 سال کے اندر ایک منظم طریقے سے انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا۔ مسلمانوں کی یہ عظیم الشان سلطنت یہ ختم ہو گئی۔ پھر جو ہے وہ برطانیہ کی حکومت آ گئی، گورے مسلط ہو گئے، پھر انہوں نے ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے مسلمانوں پر، کیونکہ ہندو جو ہے یہ پہلے انگریزوں کے چاپلوسی کرنے والے تھے۔ مسلمان جو ہے وہ دین کے حوالے سے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتا، ان کے اوپر جو ہے وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ پھر جب ہندو مسلم فسادات شروع ہوئے تو ہندوؤں نے یہ کہا تھا کہ آپ بر صغیر کی حکومت ہمیں دے دیں تو جو کام جو ہے وہ آپ یہاں پر کر رہے ہیں نا مسلمانوں کے ساتھ، وہ سارے کام ہم خود کر لیں گے۔ اس وقت کچھ شر پسند عناصر نے جو بظاہر کلمہ پڑھنے والے تھے، فرقہ وریت نہ ہو جائے اس لیے نام نہیں لیتے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو قائد اعظم ہے پاکستان کو بنانے میں سب سے آگے، یہ قائد اعظم نہیں، یہ کافر اعظم ہے، اور ان کے جو آج پاکستان کی سیاست میں بڑا عمل دخل رکھتے ہیں ایک طبقہ ہے، ان کے اکابرین نے باپ دادا نے یہ کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کو بنانے کے جرم کے اندر ہم شریک نہیں ہوئے۔ تو آج ایسے لوگ اگر ہمیں آزادی کا مطلب سمجھائیں گے تو یہ بڑی خیانت ہے۔ بالآخر پاکستان جو ہے وہ مارز وجود میں آیا۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے، مطلب ایک موضوع پہ جمعہ پڑھایا ہے نا، دوبارہ اگر اس موضوع پہ پڑھانا ہوتا ہے نا تو میں ایک نئی کتاب پڑھتا ہوں، اس کتاب کو دوبارہ نہیں پڑھتا۔ پاکستان کو بنانے میں جو مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، میں اگر آپ کو وہ واقعات پڑھ کے سنا دوں نا، یا اگر کوئی بندہ خالی ذہن ہو کر ان واقعات کو پڑھ لے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ بندہ خون کے آنسو روئے بغیر اس کتاب کو مکمل کر لے گا۔ یہ کتاب میرے سامنے ہے، ہم نے پاکستان کیسے بنایا، عمیر محمود صدیقی صاحب کی۔ میں نے اس کے کئی مقامات پر 100 سے زائد مقامات پہ اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، یعنی جہاں پر وہ منظر کشی کی گئی ہے، جہاں پر اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ کسی شخص کے پاس اگر یہ کتاب ہے تو وہ پڑھ لے، نہیں ہے تو اس کتاب کا مطالعہ کر لے۔ اس کے اندر وہ مناظر پیش کیے گئے کہ جب پاکستان کو حاصل کیا جا رہا تھا تو کتنی بڑی بڑی مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں اس پاکستان کو حاصل کرنے میں۔ آج ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ گانے باجے تماشے کر کے جو ہے وہ 14 اگست سڑکوں پہ منا رہی ہوتی ہے، میوزک سن کے، گانے باجے سن کے، ون ویلنگ کر کے اس طرح جو ہے وہ تماشے کر رہی ہوتی ہے۔ یہ مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے 52 لاکھ کے قریب وہ ہندوستان کے خاص ریاست لوگ جو ہے وہ پاکستان آئے، حالانکہ کئی کروڑ لوگوں نے ہجرت کی تھی۔ یہاں پر ایک واقعے کی وہ اپنے آنکھوں دیکھے واقعے کی منظر کشی کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جس طرح حکومت کی فوج، پولیس اور ہندوؤں اور سکھوں نے، سکھ جو ہے اس وقت ہندوؤں کے ساتھ مل گئے تھے، تو جس طرح دین اسلام کو شروع سے لے کر آج تک سازشوں کا سامنا کرنا پڑا ہے نا، یہ ایک معجزاتی طور پر دین محفوظ ہے، ورنہ اس کو بگاڑنے میں جو اس کے مخالفین ہیں انہوں نے کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اسی طرح پاکستان مارز وجود میں آیا اور آج تک باقی ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کے کرشماتی معجزہ ہے، ورنہ شروع سے لے کر اب تک مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے
اگر مسلمان ان کو دیکھے تو مسلمان ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچ سکتا کہ ایک نئی ریاست جو ہے وہ اسلام کے نام پر اس کرۂ ارض پر مارز وجود میں آ سکتی تھی۔ سکھ جو ہے وہ اس وقت ہندوؤں کے ساتھ ملے، مسلمانوں کا قتل عام کیا انہوں نے، پھر اللہ رب العزت نے ان کو نشان عبرت بنایا 80 کی دہائی میں۔ 1980 کے بعد جب ہندوؤں نے اس سکھوں کا قتل عام شروع کیا، اور تاریخ میں وہ واقعہ موجود ہے کہ جتنے سردار موجود تھے اس وقت سارا کو قتل کر دیا گیا، اور ایک بستی کے بارے میں آتا ہے سکھوں کی بہت بڑی بستی تھی، وہاں پر صرف ایک 80 سال کے بابے کو جان بوجھ کے زندہ چھوڑا گیا، باقی جتنی عورتیں، جتنے سردار، جتنے بچے بچیاں موجود تھی سب کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے 1980 کی دہائی میں سکھوں کو بھی نشان عبرت بنا دیا جب انہوں نے خالصتان کی تحریک شروع کی تھی۔ 1965 اور اس کے بعد جو دوسرے پاکستان کی جنگ ہوئی، اس جنگ میں بھی سکھوں نے ہندوؤں کا ساتھ دیا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ بنگلہ دیش جو ہے وہ جدا ہو گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے 80 اور 90 کی دہائی میں سکھوں کو نشان عبرت بنا دیا۔ آج خالصتان کی تاریخ جو ہے وہ پھر زور پکڑ رہی ہے، ہم اس کے بارے میں کوئی کلام نہیں کرتے۔ وہ کہتا ہے کہ حکومت کی فوج، پولیس، ہندوؤں، سکھوں نے بندوقوں، رائفلوں، برین گنوں، سٹین گنوں، بم، توپوں، برچھیوں، نیزوں، تلواروں کے ساتھ، کلہاڑیوں کے ساتھ اور دیگر ہتھیاروں کے ساتھ مسلمانوں کو قتل و غارت کر دیا، مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ اور جو پاکستان کے اندر ٹرین آئی تھی لاہور کے اندر، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ پاکستانی عوام کے لیے تحفہ، اس کے پورے ڈبے کے اندر مسلمان عورتوں کی چھاتیاں، شرمگاہیں اور مردوں کی شرمگاہیں کاٹ کر جو ہے وہ پورے ڈبے میں بھر دی گئی تھی، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا یہ پاکستان جو ہے یہ پاکستانی عوام اور پاکستان کا تقاضا کرنے والوں کے لیے یہ تحفہ ہے۔ جو بزرگ موجود ہیں جنہوں نے وہ واقعات دیکھے ہیں وہ اس چیز کی گواہی دیں گے، کتنی ٹرینیں پاکستان میں آئیں اور وہ پوری کی پوری ٹرینیں جو ہے وہ فنا کر دی گئی، نسیہ منسیہ کر دی گئی، ختم کر دیا گیا مسلمانوں کو۔ قتل و غارت کا وہ سلسلہ شروع ہوا، لاہور کے اندر بھی ہوا، سندھ کے اندر بھی ایسا ہوا، پاکستان کے کئی علاقوں میں، شہروں میں ایسا ہوا۔ اسی طرح ہم اپنے بزرگوں سے پوچھیں کہ آزادی کی جنگ جو ہے وہ کیسے حاصل کی گئی، مسلمانوں کو قتل و غارت کر دیا گیا، کئی لاکھ مسلمان بچیوں کو وہ زندہ قتل کر دیا گیا۔ اور 1946 کے اندر جب یہ عید الفطر کا دن تھا، مسلمان ایک بڑی تعداد میں عید الفطر منانے کے لیے عیدگاہ میں جمع ہوئے، ابھی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ کیا تھا مسلمانوں نے کہ ہندو اور سکھوں نے اس عیدگاہ پر حملہ کر دیا۔ پھر وہ مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا۔ پھر مسلمانوں کو جو نہیں قتل کیا، جن کو ان کو گرفتار کیا گیا، ان کے گھر کی عورتوں کو گرفتار کیا گیا، عیدگاہ کے سامنے لایا گیا، ان کے لباسوں کو اتار لیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ اپنے شوہروں کے سامنے ڈانس کریں۔ وہ مسلمان بچیاں، اللہ ان کی قبروں پر لاکھوں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے جنہوں نے اتنی قربانیاں دی، وہ شرم و حیا کی وجہ سے جب ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ جاتی، چپک جاتی کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ہماری شرمگاہوں کی عزت کی حفاظت ہو جائے، تو وہ نیزے اور برچھیاں ان کو مارتے، ان کے جسموں کے اوپر جو ہے وہ زخم داغتے، تاکہ وہ جب برچھیاں، تلواریں اور چھریاں مارتے تو وہ آپس میں جدا ہو جاتے پھر، اور ان کی شرمگاہوں کو کاٹ دیا گیا۔ اور ایک ایسا بچہ بھی مورخ لکھتا ہے کہ بچہ موجود تھا، میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک دیوار موجود تھی، اس کے اندر ایک چھوٹا کم سن بچہ جو چل بھی نہیں سکتا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے سر کو دیکھا تو اس کے حلق کے اندر نا یہاں پہ ایک لمبا کیل مارا گیا تھا دیوار کے اندر، کہ کیل مار کر اس بندے کو دیوار کے اندر لٹکا دیا گیا اور وہ بچہ اس طرح مار گیا۔ اس طرح مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، پوری کی پوری بستیاں، پورے کے پورے قافلے اور پورے کے پورے جو ہے وہ لشکر جو ہے وہ مسلمانوں کے تہہ و تیہ کر دیے گئے۔ آج کا نوجوان نسل جو ہمارے بچے جو ہیں وہ ڈرامے بازیاں کر کے 14 اگست منا رہے ہیں، یہ ان عفت مآب بہنوں کی قربانیوں کی وجہ سے جو ہے یہ پاکستان مارز وجود میں آئے، ورنہ کئی لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ انگریز مورخ اس بارے میں لکھتا ہے
کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا مسلمانوں کے ساتھ جو کیا جا رہا تھا کہ اس کو بیان کرنے کے لیے اور اس کی منظر کشی جو ہے وہ کرنے کے لیے ہمارا قلم ہمارا ساتھ نہیں دیتا جو مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا۔ بصیر پور میں پڑھا ہوں، وہاں پر ہمارے پیر صاحب میرے استاد بھی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے خود وہ منظر دیکھا کہ بصیر پور کے اندر ایک پوری ٹرین آئی، لوگ دیوانہ وار بڑے آگے استقبال کے لیے، لیکن جب آگے بڑھے تو اندر سے سسکیوں کی بھی آوازیں نہیں آ رہی تھی، سارے کے سارے جو ہے وہ قتل کر دیے گئے تھے۔ آج ہم 14 اگست کس طرح منا رہے ہیں؟ یہ جو میں نے کتاب دکھائی ہے 300-350 روپے کی مل جائے گی، اس کو ایک دفعہ کوئی بندہ پڑھے ضرور، پھر مجھے بتائے کہ یار ہم 14 اگست کے اصل مقصد کو ہی بھول گئے ہیں۔ ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں، میوزک چل رہے ہیں، گانے چل رہے ہیں، ون ویلنگ ہو رہی ہے، اور موٹر سائیکلوں کے گاڑیوں کے سلنسر نکال کر حد سے زیادہ اس کی آواز کو اونچا کیا گیا، گانے بجا رہے ہیں، باجے بجا رہے ہیں، بارڈروں پہ جائیں وہ بے حیائی وہاں پر عروج پر ہے۔ پاکستان کی فوج کی ہم بات نہیں کرتے، وہ تو حفاظت کے لیے کھڑی ہوئی ہے وہاں پر، یہ جو ہمارے بچے وہاں پہ جا کے کیا کرتے ہیں، پارکوں میں جو ہے وہ بے حیائی، بد نظری، بے حیائی، فحاشی اور یعنی مرد و عورت کے اختلاط جو ہے وہ اپنے عروج پر ہوتے ہیں۔ جس طرح ہیپی نیو ایئر کے موقع پر ہوٹلیں کی بکنگ ہو رہی ہوتی ہے، 14 اگست کو آپ کو کوئی ہوٹل ہی نہیں ملتا کہ آپ وہاں پہ جا کے رات گزار سکیں۔ یہ ہمارے نوجوان نسل یہ کیا کر رہی ہے؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی اپنے بچوں کو جو ہے ان چیزوں سے منع کریں؟ جب نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے بچے چند کو نکال کر وہ جس قدر بے حیائی میں مصروف ہو گئے نا، چند کو نکال کر جس قدر مصروف ہو گئے، میرے خیال میں پانی جو ہے وہ سار سے گزر چکے۔ سمجھ نہیں آتی کہ ہم اپنے بچوں کو کس راستے پر لگا رہے ہیں۔ ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم، نبی علیہ السلام یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اگر آپ کے سامنے برائی ہو رہی ہے تو آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں ہاتھ کے ساتھ نہیں روک سکتے۔ دوسرا مرتبہ یہ کہ آپ اس کو زبان سے روکیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی آپشن نہیں ہے، تو کم از کم جو ہے وہ دل میں تو برا سمجھے نا۔ آج ہر بندہ اپنے دل میں سوچے تو صحیح، میرا بچہ میری بچی اس طرح کر رہے ہیں، کیا میں اس کو برا سمجھ رہا ہوں؟ میں تو خود اس کو اس دن میں بائک چلانے کے لیے بائک جانے کی اجازت دے رہا ہوں، کوئی نہیں، شام کو گھر آ جانا، بس سارا دن جہاں مرضی وہ عیاشیاں کرتا پھرے۔ آج 14 اگست منانے کے لیے نا اپنے عظیم اکابرین کو یاد رکھیں۔ پاکستان کی تاریخ میں جن مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے، دوست، احباب، بزرگوں، بچوں، بوڑھوں نے جو عظیم الشان قربانیاں دی ہیں نا، اور ان کا جو تاریخ میں قتل عام کیا گیا، اس کتاب میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے، بلکہ صحیح لکھا ہوا ہے کہ پوری تاریخ انسانیت میں ہٹلر کو تو ویسے ہی نکال دیں، اتنا مسلمانوں کا قتل عام کبھی نہیں کیا گیا۔ ہٹلر نے تو ویسے بھی یہودیوں کو ہی قتل کیا تھا، زیادہ مسلمانوں کو کم کیا تھا۔ تو مسلمانوں کا قتل عام پاکستان کو بنانے میں جس طرح کیا گیا ہے نا، اس کی تاریخ میں مثال بیان نہیں کی جا سکتی۔ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، لوٹے پھوٹے قافلے جو ہے، کئی لوگوں نے اپنی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کو، بیویوں کو اس وجہ سے قتل کر دیا کہ آگے راستے میں ہندوؤں کا جو وہ قافلہ جو ہے وہ ہمیں لوٹنے کے لیے کھڑا ہے، اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ اور کئی بیٹیوں نے، لوگوں نے جو ہے وہ خودکشی کر لی کہ جو ہے آگے بھی جا کے مار ہی جانا ہے، اس سے بندہ اچھا ہے اپنے ہاتھوں مار جائے۔ اس طرح یہ پاکستان حاصل کیا گیا ہے۔ تو جنگ آزادی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بسجود ہو، اللہ کے شکرانے کے طور پر، شکریہ کے طور پر جو ہے وہ بندہ جنگ آزادی کو منائے۔